میرے نبی والی پاکیزہ زندگی، میرے نبی والی خوبصورت زندگی، جس میں ایک حصہ نماز کا ہے کہ آپ سب بچوں میں بے نمازی کوئی نہ ہو۔ بیٹا 14 صدی میں اگر نماز کوئی چھوڑ سکتا تھا نا، اور جسے گنجائش تھی، وہ میرے نبی کے نواسے تھے حسین ابن علی علیہ السلام، کہ ایسے سورج سر پہ تھا اور کوفہ کی ریتلی زمین تھی اور 72 کے سامنے ہزاروں کا لشکر تھا، اور ظہر کی نماز کا ٹائم ہوتے ہوتے کتنوں کے دھڑ تن سر سے جدا ہو چکے تھے اور باقی سب خون آلود تھے، تو سورج یوں ڈھلا جیسے ابھی ڈھل چکا ہے، یہ میں تو گھڑی کو دیکھ کے بتا رہا ہوں، سورج ڈھلا تو آپ نے دیکھا نماز کا وقت ہو گیا، اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، تو اس طرف جس نے جھنڈا اٹھایا ہوا تھا، 3 جھنڈے تھے حسینی لشکر میں، مشہور ایک ہے عباس بھائی کا، لیکن رائٹ پہ زہیر اور لیفٹ پہ حبیب، زہیر بن قین، حبیب بن مظاہر، تو آپ نے زہیر کو اشارہ کیا، وہ آئے تو کہا شمر سے کہو مجھے نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر۔ بیٹا اس کے بعد کسی کے لیے گنجائش ہے کائنات میں، کسی مسلم مرد عورت کے لیے کہ نماز چھوڑ دے؟ میرے نبی جب دنیا سے جا رہے تھے تو آپ کے آخری الفاظ سے الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں پہ ظلم نہ کرنا، زیادتی نہ کرنا، یہ 2 الفاظ آپ کی زبان پر تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ زہیر نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا نماز کے لیے جنگ روکو، اس نے کہا ہم تمہاری گردنیں اڑائیں گے، ہم تلواریں نہیں روکیں گے، جنگ بند نہیں کریں گے۔ انہوں نے واپس آ کے عرض کی جی وہ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ بند نہیں کریں گے، تو آپ نے فرمایا چلو آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ اللہ اکبر۔ اب تو 15ویں صدی کے بھی 44 سال ہو گئے، 1444 سال میں جیسی کربلا میں نماز پڑھی گئی ایسی کہیں نہیں پڑھی گئی، نہ آئندہ پڑھی جائے گی، اور یہ نواسہ رسول کا پیغام ہے کہ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ آدھوں کو نماز پہ بھیج دیا اور خود تلوار لے کر سامنے کھڑے ہو گئے۔ پھر جب وہ نماز پڑھ کے آئے تو باقیوں کو لے کر نماز کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں سے اٹھ کر جب واپس آئے ہیں تو عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ چکے تھے۔ تو آپ بچیوں میں کوئی بے نمازی نہ ہو، سب نماز پڑھنے والے بنو، قرآن پڑھو، اس سے آپ کو پتہ چلے گا میرا اللہ مجھ سے کیا کہتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ آپ بہت مصروف ہیں، آپ سے قرآن نہیں پڑھا جاتا۔ 89 دفعہ قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صرف 89 دفعہ۔ اب وہ 89 جگہ نکال کے دیکھو کہ اللہ ان بچیوں سے کیا کہہ رہا ہے، ان بچوں سے اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے، صرف 89 دفعہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کو نکال لو اور اس کو سامنے رکھ کر پڑھو کہ میرا اللہ مجھ سے کیا چاہتا ہے، میرا اللہ مجھ سے کیا مانگتا ہے۔ جو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ابن آدم لا تطیق عذابی ولا تتحمل سخطی فتعصینی، میرے بندے نہ تو میرا عذاب سہ سکتا ہے نہ تو میرا غصہ سہ سکتا ہے، لہٰذا میری نافرمانی سے بچنا۔ انظر یا ابن آدم اذا اذنبت ذنبا فلا تنظر الى صغره انظر الى من عصیتہ، میرے بندے تو یہ تقسیم تو میں نے تیرے پر اپنے رحم کے لیے کی ہے کہ یہ صغیرہ گناہ معاف کر دوں گا، یہ کبیرہ ہے یہ توبہ پہ معاف کروں گا، لیکن تو صغیرہ کو نہ دیکھ کے چھوٹا گناہ ہے، تو یہ دیکھ کہ تو نے نافرمانی کس کی ہے۔ تو نیت کرتے ہو سارے بچے کہ انشاءاللہ آج کے بعد نماز نہیں چھوڑیں گے، ٹھیک ہے نا؟ اور تبلیغ میں 3 دن لگا لیا کرو، میں 4 مہینے بھی نہیں کہتا ہوں، 3 دن ہر مہینے جاتے جاؤ انشاءاللہ۔ بہت اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو، یہ بچیاں آپس میں، آپ لوگ آپس میں، تو یہاں سے اٹھ کے صلح کر لینا، ٹھیک ہے؟ نیت کرتے ہو؟ درود شریف پڑھو۔